गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जिसका टाइटल है यह बच्चा हाफिज़ कुरान ही पैदा हो गया। हाँ जी, अरब देश से एक वीडियो है जिसमें एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है जो हाफिज़ मतलब कुरान से बात करता है। तो चलिए, मुझे तो इंटरेस्टिंग इतनी वीडियो लगी थी ये, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मुझे ज़रूर से देखनी चाहिए। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पर रिएक्शन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع وسام ألا تطغوا وسام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وسام خذ الكتاب يقوى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. دوستو، کیا آپ نے سنا ہے کہ کوئی بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں پیش آیا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ پیدائشی حافظ قرآن ہے جس کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ دوستو، یحییٰ نامی یہ 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعاؤں کے ایک لفظ کا بھی تکمل نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ دراجہ یعنی سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ملک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے۔ جب دوستو لوگ اسے ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین کو خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے خواب میں انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے مجھے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد ابی وقاص کے پاس پہنچی، وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کے لیے کسی عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی، جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، خواب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ اس آیت کو میں بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زیادہ سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ایک ٹیسٹ کر کے بتایا کہ اگر اس کی انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہو، اس لیے ہم نے اس کو کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت انگلی کو اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کی فیملی اس کے بارے میں اس وقت حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے جب اس کی عمر 1 برس کی ہوئی۔ اس نے دیوار میں لگی فریم کی طرف اشارہ کیا اور اس میں لکھے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔
اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر اسے پڑھنے لگا، اور بچوں کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتابیں ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے قرآن تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے، یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ اس کے سامنے اگر کوئی آیت پڑھے تو یہ اس سے اگلے کی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یحییٰ کی ماں نے بتایا کہ یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک تمام 114 سورتوں کے نام بتا سکتا ہے، اور یہ بچہ دنیا کے مشہور قرأت کرنے والوں کی آواز سن کر ان کے نام بھی بتا سکتا ہے۔ یہ بچہ دوستو سعودی عرب میں ہونے والے سب سے بڑے تلاوت قرآن مجید کانفرنس میں شرکت کر چکا ہے، جہاں اسے سند بھی ملی تھی۔ رفتہ رفتہ دوستو اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں، تو یحییٰ کی ماں اس کو لے کر علاقے کے بڑے بڑے عالم دین اور عامل کے پاس لے گئیں۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے تو آگے سے اس نے بھی اس عالم دین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عالم نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جنات کا اثر نہیں، بلکہ یہ تو قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے اللہ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کو دنیا کے سب سے کم عمر حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ آپ سب کو دوستو اس چھوٹے حافظ قرآن یحییٰ کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ سچ میں گائز ایسے بھی اب اس چیز کو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے یہ؟ اللہ ہمیں بار نا چیزیں بتاتے ہیں، مطلب کچھ کسی نہ کسی روپ میں نا بتا دیتے ہیں چیزیں کہ دیکھو تم اپنے دل سے کیسے نکالو گے قرآن کو۔ قرآن تو مطلب چھوٹا سا، وہ ایک چھوٹا سا نیو بورن بچہ تھا، ابھی 3 سال کا بچہ ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن سے ہی باتیں کرتا ہے کہ مطلب اللہ کا معجزہ ہی تو ہے نا، مطلب قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے بچے کو کہ قرآن کو کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ قرآن تو اللہ نے بچوں کے دلوں میں ڈالا ہے، قرآن تو کبھی بدلا ہی نہیں جا سکتا، وہ اللہ کا کلام ہے اور تا قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہی ہے قرآن شریف، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس کو 23 ایئرز میں کمپلیٹ ہوا تھا قرآن شریف، جو ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا، ٹھیک ہے، ان کی امت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جس میں سے ہم لوگ بھی ہیں، جس میں سے ہم لوگ ہی ان کی امت ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچے۔ اب آپ خود سوچئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ قرآن کی ہی باتیں کرتا ہے، قرآن سے ہی چیزیں، اور بتایا نا اس میں کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن تو وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور ان کو وہ جب تک ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کو ایسے کرتا ہے تب تک وہ سوری نہیں بول دیتے، معافی نہیں مانگ لیتے اس چیز کے لیے کہ تم نے غلط طریقے سے پڑھا ہے یا کچھ غلط بولا ہے اس پہ، مطلب غلط طرح سے اس کو سینٹینس کو بولا ہے، مطلب اس کی آیات کو پڑھا ہے، تو وہ ان کو جب تک چھوڑتا نہیں ہے، جب تک اس کو سوری نہیں مل جاتی، اس معافی نہیں مانگ لیتے وہ اس غلطی کے لیے۔ تو آپ خود سوچئے گائز، مطلب چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو قرآن حفظ ہے، اور قرآن، میں تو سچ میں سے گائز جب بھی قرآن کی بات ہوتی ہے نا، اللہ کی بات ہوتی ہے، میں تو اتنا کھو جاتی ہوں نا چیزوں میں بتا نہیں سکتی آپ کو، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اور میں تو اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد سے نوازے، اور کتنی خوش نصیب ماں ہوگی نا یہ، جس کا بچہ قرآن حفظ کر کے ہی اس دنیا میں آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہی اس کو دل میں اتار کے، اس کے دل میں اتارا ہوا ہے قرآن کو، کتنی خوش نصیب ماں ہوگی، میں تو اس ماں کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد عطا کرے، ہم لوگ، میں سبھی کے لیے میری یہی دعا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعا مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، رب راکھا۔